السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ والوں کی نماز اور موت، اللہ والوں کی عبادت اور موت۔ دوستان محترم، آپ کو میں ایک غلام کا واقعہ سناتا ہوں جو ظاہری زندگی میں غلام تھا لیکن حقیقت میں کچھ اور ہی تھا۔ ایک انسان غلام خریدا۔ جب وہ انسان غلام خریدا تو اس غلام نے اپنے آقا سے کہا کہ آقا میری 3 شرطیں ہیں۔ غلام نے آقا سے کہا آقا میری 3 شرطیں۔ پہلی شرط کہ آپ مجھے نماز پڑھنے سے نہیں روکو گے۔ دوسری شرط کہ آپ مجھ سے دن میں کام لوگے، رات میں کام نہیں لوگے۔ میں دن میں آپ کا خدمت کروں گا، رات میں خدمت نہیں کروں گا۔ اور تیسری شرط کہ میرے لیے ایک حجرہ، ایک الگ سے روم جو ہے فکس کر دیجیے تاکہ میرے علاوہ اس روم میں کوئی نہ جائے۔ اس کے آقا نے کہا کہ غلام تمہاری تینوں شرطیں منظور ہیں، جاؤ اور جا کر کے تم کسی بھی ایک کمرے کو اپنے لیے فکس کر لو، کسی بھی ایک کمرے کو اپنے لیے چن لو۔ غلام پورے محل کا چکر لگایا اور لگانے کے بعد ایک خالی کمرہ، اس کمرے کو جا کر کے غلام نے چن لیا۔ جس کمرے میں کوئی نہیں رہتا اسی کمرے کو غلام چن لیا۔ تو آقا نے غلام سے پوچھا کہ غلام تم نے یہ خالی کمرہ کیوں چنا جبکہ اس میں کوئی رہتا بھی نہیں؟ تو وہ غلام کہتا ہے کہ آقا کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ جس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے آباد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ وہ غلام اس گھر کو لے لیا، لینے کے بعد پھر اس کا آقا جو ہے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ، وہ اس کا غلام کا آقا جو اپنے گھر میں دوستوں یاروں کے ساتھ ایک محفل رکھتا ہے، ایک محفل سجاتا اپنے گھر میں، سارے دوستوں یاروں کو بلاتا ہے۔ بلانے کے بعد اس میں کھانا پینا اور بھی طرح طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہے۔ ہونے کے بعد جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اس کے سارے دوست اس دعوت کو ختم کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا اٹھنے کے بعد وہ پورے محل کا چکر لگانا شروع کیا۔ غلام کے کمرے کے سامنے گیا تو بادشاہ دیکھتا کیا ہے کہ غلام جس روم میں رہتا ہے اس روم کا چھت پھٹا ہوا ہے اور اس روم سے لے کر کے آسمان تک ایک قندیل لٹک رہی ہے، ایک روشنی لٹک رہی ہے، اور غلام اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے اور سجدے میں رکھ کر کے اپنے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں معذور ہوں کہ تم نے دین میں میرے ذمے میرے آقا کی خدمت رکھا ہے، اسی لیے میں دین میں تیری عبادت نہیں کر پاتا ہوں۔ یا اللہ آقا کی خدمت میں نہ رہتا تو میں دن رات تیری عبادت کرتا۔ وہ آقا فجر تک یہ نظارہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر فجر کے وقت وہ غلام سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور جو آسمان سے قندیلیں لٹک رہی تھی وہ قندیلیں ختم ہو جاتی ہے اور وہ چھت پھر دوبارہ آپس میں جڑ جاتا ہے۔ وہ آقا واپس اپنے محل میں آتا ہے، اپنے اجرے میں آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی بیگم سے سارا واقعہ سناتا ہے۔ جب دوسری رات آتی ہے تو آقا اور بیگم دونوں اس غلام کے حجرے کے سامنے چلا جاتا ہے، چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد پھر دیکھتے کیا ہے کہ وہی پہلی رات والی بات ہے کہ چھت پھٹی ہوئی ہے اور آسمان سے ایک قندیل لٹک رہی ہے اور غلام اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور رکھ کر کے دعا کر رہا ہے۔ فجر تک یہ نظارہ چلتا ہے۔ فجر کے وقت جب یہ نظارہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے دن آقا اور بیگم اس غلام کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد اس غلام سے کہتا ہے کہ غلام جا، آج سے تو آزاد ہے۔ جس کے سامنے تو اپنے عذر کو پیش کرتا تھا، جس کے سامنے تو اپنے آپ کو معذور کہتا تھا، جس سے تو معذرت کرتا تھا، آج اسی کے واسطے تو آزاد ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد آقا اور بیگم دونوں غلام کو اس کی کرامت کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسی کرامت کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ غلام دونوں ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھاتا اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تجھ سے عرض کیا تھا کہ میرے راز کسی پر ظاہر نہ کرنا،
میں نے تجھ سے عرض کیا تھا کہ اللہ میرے راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، لیکن آج جب میرے راز تو نے ظاہر کر ہی دیا تو میری جان کو بھی قبض کر لی۔ وہ آقا اس غلام کا آقا کہتا ہے کہ جیسے اس نے یہ دعا مانگی فوراً اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ انسان دیکھنے میں ظاہری زندگی میں تو غلام تھا، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا محبوب اور پرہیزگار و متقی بندہ تھا، بہت بڑا محبوب پرہیزگار و متقی بندہ تھا، اللہ کا نیک ولی تھا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا والوں سے چھپا رہا تھا، اپنی عبادتوں کو دنیا والوں سے چھپا رہا تھا، اپنے مراتب و مقام کو دنیا والوں سے چھپا رہا تھا، لیکن جب دنیا کے سامنے اس کے پردے کھول گئے تو انہوں نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا، انہوں نے حقیقی دنیا کو اختیار کیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اللہ والوں کی نماز اور اللہ والوں کی صفتیں ہیں، یہ اللہ والوں کی کرامات ہے کہ جو ظاہری زندگی میں کچھ اور ہوتے ہیں، باطنی زندگی میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی کو اللہ والوں کی جیسی صفت ہم تمامی کو اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔